آپ اپنے پیسے اٹھائیں اور یہاں سے آپ بھاگ جائیں، دفعہ دور ہو جائیں. ہم آپ کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتے جو آپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے یہاں پر غدر مچایا. یہ غلط ہے، ناجائز ہے، ناحق ہے. آپ نے ظلم، جبر، بربریت کے تمام تر پہاڑ گرائے، برسائے، لوگوں کی جانیں لی، ان کو مارا، اور اب آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آ گئے ہیں. اس امداد کی صورت میں ہمیں آپ کا 1 روپیہ نہیں چاہیے اور آپ یہاں سے بھاگ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. مشرق وسطیٰ کے اندر ناظرین ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو رونما ہو رہی ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے اس وقت خبر جنریٹ کرنے والے ممالک میں 2 ممالک اس وقت زیر نظر ہیں. ایک فلسطین، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی جارحیت ہے. فلسطین کے حوالے سے ایک خبر ہے میرے پاس، آج اس پر بات کروں گا. 2 خبریں میرے پاس آج ایران کے حوالے سے ہیں. ایران کے حوالے سے جو خبر ہے اس میں پہلی خبر ہے پیٹرو کیمیکل پروڈکشن کے اندر ایران کا دنیا میں 3را نمبر آ گیا ہے. یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اس پہ آج بات کریں گے. دوسری آج اسی پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایران نے پوری دنیا کے لیے سیاحتی دروازے کھول دیے ہیں، ٹورزم کا آغاز کر دیا ہے. یہ کیوں، کہاں، کب، کیسے ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کرونا میں کیسے ہوگا، اس پر بات کریں گے. تیسرا جو فلسطین کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، حماس کے لیڈران نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس فیصلے سے امریکہ پریشان ہے اور کچھ حیران بھی ہے. اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے پہلی خبر ہے ایران کے حوالے سے. ایران، میں نے عرض کیا جیسا کہ پیٹرو کیمیکلز بنانے والے ٹاپ 3 کنٹریز کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے. یہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ کل کی اپ ڈیٹ ہے. اب دنیا کے اندر پیٹرو کیمیکل اور کیمیکل، خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی پروڈکشنز کی جاتی ہیں، اور تمام تر چیزوں کے مختلف استعمال ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کی کنزمپشن ہے، مختلف جگہوں پہ ان کی کھپت ہے. لیکن لارجلی کسی بھی ملک کے اندر جب نیشنل لیول پہ پیٹرو کیمیکل بنایا جاتا ہے تو اس کا استعمال جو لارجر سیکٹر ہے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ آپ اپنے ایسے پروجیکٹس جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی ریسرچ، اور جہاں پہ آپ کی جس انڈسٹری کو اسمال ٹائم ہو یا وہ بگ انڈسٹری ہو اس کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہ اس کا استعمال کیا جائے. پیٹرو کیمیکلز کی تفصیل تو میں جاتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری جس تفصیل میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران نے جب یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ طے کیا کہ جس کرشنگ سے، جن سینکشن سے، جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک، جن ممالک بڑی بڑی اکانومی والے، بڑے بڑے ہمارے دوست، بڑے ہمارے حامی، بڑے ہمارے ایلائے، جس قدر بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنے والے اسٹالورٹس تھے، وہ سارے ہم سے پیچھے ہو گئے، اور ہم اکیلے نے، ہماری عوام اکیلے نہیں مار کھائی. ہمارے پاس سوائے ایک حل کے اور کوئی حل نہیں ہے، اور وہ ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور ہم خود وہ تمام تر چیزیں کریں، وہ تمام اقدامات اٹھائیں جو سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں. یعنی کہ ہم خود وہ کریں جو کوئی بھی ہمارے لیے نہیں کرتا. یہ اس کی ایک چیز ہے، اس کی صرف جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کل کی خبر ہے یہ کہ 3rd ٹاپ کنٹریز میں ایران کا نام شمار ہونے لگ گیا ہے پیٹرو کیمیکلز. اب ان پیٹرو کیمیکلز میں ون آف دا تھنگ جس کے اوپر کنسرن امریکہ سمیت، اسرائیل سمیت ویسٹرن ریاستوں اور ممالک کو ہے، اور وہ یہ ہے جو ایک وہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران یورینیم کی افزائش کر رہا ہے، وہ اس قسم کے کیمیکلز بنا رہا ہے، وہ اس قسم کے کیمیکلز کی پروڈکشنز کر رہا ہے جس کا استعمال وہ پروڈکشنز یا ریسرچ یا ڈیولپمنٹ یا ان چیزوں کے اندر نہیں کر رہا ہے. اس کا استعمال وہ جوہری ہتھیار بنانے میں کر رہا ہے. ظاہر ہے جوہری ہتھیار بھی کوئی ایک طرح کا نہیں ہے، اس کی کئی نسلیں اور کئی قسمیں ہیں، اور کئی ایسے ہتھیار ہیں جن کی شدت اور حدت کم ہے، کچھ ہیں جن کی بہت زیادہ ہے، کچھ کا ایریا زیادہ ہے، کوئی ایریا زیادہ کور کرتا ہے. تو خیر بہت ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن ہماری عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ چیز انف ہے کہ اس کی اندر ڈفرینسز ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور کوئی زیادہ اچھی کیا کہنا چاہیے صلاحیتیں رکھتا ہے، جو کم اچھی ہے صلاحیتیں کوئی وہ رکھتا ہے. بہرحال پیٹرو کیمیکل میں جب آپ دنیا کے اندر اس نمبر تک پہنچ جائیں تو آپ یقیناً اس کا استعمال لیجٹمیٹ طریقے سے، یعنی قانونی طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور دنیا سے بہت سارا زر مبادلہ ہے جو آپ کماتے بھی ہیں. 12 ٹن پر ایئر پیٹرو کیمیکل پروڈیوس کر رہا ہے ایران. یہ ایران کے اندر ٹوٹل جو کنزمپشن ہے، یعنی اس کی جو کھپت ہے، اس کا 30% بنتا ہے. 30% اس کا
ایران 12 ٹن کے ذریعے پورا کر لیتا ہے. جو ریمیننگ 70% رہ جاتا ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یا وہ بھیجتا ہے ان ممالک میں یا ان جگہوں پہ یا ان خطوں میں جہاں پہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. سو وہ اپنی ضرورت تو پوری کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ممالک کی بھی ضرورت پوری کر رہا ہے. دوسری خبر جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ایران کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے دنیا بھر کے لیے، اور ایرانیوں کے لیے تو آلریڈی آفر ہے، لیکن دنیا بھر کے لیے ایران نے فی الحال ٹورزم کے دروازے کھولنے کا اعلان کیا ہے. حسن روحانی جو پریزیڈنٹ آف ایران ہیں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا، اور انہوں نے اعلان تمام کورونا کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے. تمام تر SOPs کا استعمال کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کو آبزرو کرتے ہوئے ایرانی سمیت انٹرنیشنل ٹورسٹ جتنے بھی ہیں ان کے دروازے ایران کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور ان ممالک کے بھی کھولے گئے ہیں جن ممالک کے لوگوں کے یہاں ٹریول کیے جانے کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل یا کچھ خدشات ہمیشہ سے پائے جاتے تھے. اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے ہیوی پلاننگ کی گئی ہے، اور اس سے زیادہ ہیوی اس کی ایگزیکیوشن کی گئی ہے. پلانز کے اندر 5 اسٹار ہوٹلز کا بننا ہے. پہاڑی جو علاقے ہیں وہاں پر زیادہ تر ان کی ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. ویسے کچھ لوگ آپ میں سے یقیناً ایران گئے ہوں گے، جو نہیں گئے ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ایران اٹ سیلف ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے. ایران کی جو انوائرمنٹ ہے، جو ایمبیانس ہے ٹورسٹ اسپاٹس کا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک پلیزنٹ ویدر ایران کے اندر موسٹ آف دا ٹائمز رہتا ہے. بہرحال ٹورزم کے یہ دروازے کھل جانے سے یقیناً بہت زیادہ ٹورسٹ ایران آئے گا. ایران کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے دنیا کے اندر، جو آئسولیٹڈ کنٹری یا دہشت گرد ملک کے حوالے سے ایران کی جان پہچان تھی خصوصاً ویسٹ کے اندر، وہ یقیناً ختم ہوگی، اور وہ یقیناً کم ہوگی، اور وہ یقیناً ٹوٹے گی، اس کا زور ٹوٹے گا، اور لوگ اپنی آنکھوں سے آئیں گے، دیکھیں گے، ملیں گے، لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے ود آل کورونا SOPs. تو وہ یقیناً اپنے جو پرسیپشن ہے اباؤٹ ایران وہ چینج ہوگی. دوسرا یہ کہ ایران کی اقتصادیات کو اس حوالے سے یقیناً بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. آج بھی بہت سارے ٹورسٹ ایران کا دورہ کرتے ہیں. کورونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مشکلات کا شکار ہے، لیکن ایران نے اس سارے ٹائم کو بہت بہتر طریقے سے گزارا، اور اس نے یہ پلان کیا کہ جیسے اسپائک کورونا کا ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم ان کو کھولتے ہیں، اور کورونا SOPs کے مطابق یہاں پہ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرسیپشن بھی بہتر ہو جائے گا، اور ہمارا ریونیو بھی انکریز ہوگا. دنیا کے اندر بڑی انڈسٹریز میں سے ایک ٹورزم انڈسٹری ہے. تیسری آج چیز جس پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق حماس سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ حماس فلسطینیوں کی ایک ترجمان تنظیم ہے جس نے غزہ کے اندر اسرائیلی جارحیت پہ سخت قسم کا جواب دیا، ریٹیلیٹ کیا. بہت سارے انہوں نے راکٹ برسائے، بہت سارے انہوں نے جوابی حملے کیے ان تمام اسرائیلی فورسز کے اوپر جو غزہ کے اوپر برسرے پیکار تھے. آپ جانتے ہیں یہ سارا معاملہ رفع دفع ہوا، ٹھنڈا ہوا، 11 دن تک یہ جھڑپ جاری رہی. 250 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے. اس میں کئی بچے، کئی خواتین تھیں، کئی بزرگ تھے. ہزاروں لوگوں کے گھر مسمار ہو گئے. اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. وہاں پہ لوگوں کہ وہ گھر جن میں وہ کئی دہائیوں سے رہ رہے تھے ان کو نکال دیا گیا. جس طرح مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی گئی. یہ سارا کرنے کے بعد امریکہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے کل بھی اس حوالے سے سٹوری کی کہ اس کے سیکرٹری آف دی اسٹیٹ فلائی کر کے آتے ہیں اور آ کے بڑی ہمدردی اور بڑا اظہار مذمت کرتے ہیں سارے 11 دن کی جھڑپ کا، اور کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا نقصان ہوا ہے غزہ کے لوگوں کا. تو ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہم آ کے آپ کے لیے ایک تو اعلان کریں گے غزہ میں ہم اپنا سفارت خانہ دوبارہ بحال کریں گے، کھولیں گے، جو کہ ظاہر بڑی ایک ڈپلومیٹک موومنٹ ہے. دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے لیے ملینز آف ڈالرز کی ایڈ وہ دینے جا رہے ہیں. فیصلہ یہ کیا حماس نے، میں دہرا رہا ہوں، حماس نے، ناٹ دی پریزیڈنٹ آف پیلسٹائن یا اس کی فلسطینی حکومت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، حماس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، کیونکہ فلسطین کے اندر بسنے والے زیادہ تر لوگ حماس کے حامی ہیں. حماس نے یہ فیصلہ کیا اور اس کا اعلان کیا کہ ہم اس ایڈ کا، اس امداد کا ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے، اور ہم پہ حرام ہے کہ اگر ہم نے اس امداد کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی لے لیا. آپ تصور کیجئے اس ملک کا، اس قوم کا، اس خطے کے لوگوں کا جس کے اوپر اس قسم کے ظلم، جبر، بربریت کے بازار گرم ہو، اس قسم کی اس کے ساتھ
हैबतनाक किस्म की एक्टिविटीज़ की गई हो, जिसको ये नहीं पता हो कि आने वाले 1 महीने में या 1 हफ़्ते में उसके पास खाने के लिए भी कोई खाना भी मैसर होगा नहीं, पैसे तो दूर की बात, अगर उसकी कोई मदद के लिए आ रहा हो और वो उससे डिनाई कर दे और कहे कि जी मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो आप अंदाज़ा कीजिए उसकी हिम्मत का, उसके हौसले का, उसके प्लान का और मदद देने वाले के मुंह पे थप्पड़ का। तो यकीनन ये एक थप्पड़ है जो हमास, जो फ़लस्तीनियों की जानिब से अमरीकियों के मुंह पर मारा गया है और उनको कहा गया है कि आप अपने पैसे उठाएं और यहाँ से आप भाग जाएं, दफ़ा दूर हो जाएं, हम आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहते जो आपने इज़राइल के साथ मिलकर यहाँ पर गदर मचाया। ये गलत है, नाजायज़ है, नाहक है। आपने जुल्म, जबर, बर्बरियत के तमाम तर पहाड़ गिराए, बरसाए, लोगों की जानें ली, उनको मारा और अब आप उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ गए हैं। इस इमदाद की सूरत में हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए और आप यहाँ से भाग जाइए। इस ऐलान के बाद दुनिया भर के अंदर जब ये ख़बर गई, ये मैसेज गया, तो जो हज़ीमत, जो नदामत और जो परेशानी अमेरिका को और जो हैरानगी अमेरिका को उठानी पड़ी दुनिया भर के सामने, वो यकीनन उसका नुकसान, उसका डेंट, उसका हैवी जो एक डेंट है वो निकलते निकलते या वो जाते जाते यकीनन बहुत सारा वक्त लग जाएगा। बहरहाल हम आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे, आने वाली आपको उस डेवलपमेंट्स ख़ुसूसन मशरक़ वस्ती के हवाले से भी शेयर करते चलेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बर वक्त वीडियोज़ पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।